من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دی، یعنی کتنی قومیں جو عذاب کا شکار ہو گئیں، اور انہوں نے زمین میں وہ جماؤ یعنی استحکام دیا، قوت، مال اور دنیا کے سامان دے کر، جو تم کو نہ دیا، اور ان پر موسلا دھار پانی بھیجا جس سے کھیتیاں شاداب ہوں۔ یعنی سادی لفظوں میں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس ٹیکنالوجی، ترقیاں اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ شاہی کوئی نہیں۔ ہم نے پہلی قوموں کو اس سے زیادہ کھانے پینے کے لیے بھی دیا، برتنے کے لیے بھی دیا، استحکام بھی دیا، حکومت، قوت۔ آج تو جناب ہر علاقے کے ہر وارڈ کا بکرئی ایم این اے ایم پی اے ہے، یہ کوئی قوت ہے؟ اتنی سی طاقت لے کے سارے ادھر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرن مکناہم فی الارض، ہم نے ان کو زمین پر جو ہے جماؤ دیا تھا، استحکام دیا تھا، ان کی واقع حکومتیں تھیں۔ ما لم نمکن لکم ارسلنا السماء علیہم مدرارا وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، جو تم کو نہ دیا ان پر موسلادھار بارشیں بھیجیں اور ان کے نیچے نہریں بہائیں، جس سے باغ پرورش پائے اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش اور راحت کے اسباب باہم پہنچے، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا۔ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی، اور ان کا یہ سر و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی، گستاخی، یہ بار بار قرآن بتاتا ہے، بار بار قرآن بتاتا ہے کہ جب جس قوم نے کی ہے وہ قوم عبرت کا نشان بنی۔ آپ ملک پاکستان کے اندر دیکھیں کہ ایک جماعت نے 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت حاصل کی۔ ان سے کہا گیا کہ آپ مسلمان ہیں اور حضور کے غلام ہیں، بحیثیت حاکم وقت آج آپ ایسا ایک قدم اٹھا جائیں کہ رہتی دنیا تک آپ کا نام بلند ہو جائے گا۔ 2/3 اکثریت کے بعد آپ ملک پاکستان میں نفاذ شریعت، جو شریعت محمدی کا قانون ہے، وہ نافذ کرتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے میرے بھائی، جس وقت شریعت محمدی کا قانون آئے گا، ہاں جی، تو پھر کیا ہوگا؟ چور کو حوالات میں بند نہیں کیا جائے گا، چور کو حوالات میں، جیلوں میں بند نہیں کیا جائے گا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ زانیوں کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو کوڑے لگائے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا۔ یہ جتنے بھی قاتل ہیں، ان کو 2 سال، 4 سال، 10 سال، 50 سال کے لیے بند نہیں کیا جائے گا، جیلیں بھری نہیں جائیں گی، قتل کے بدلے میں، قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ ظاہری بات ہے ان کو اس بات کا تو علم ہے کہ ہم نے 10 درہم سے کم کی چوری تو کی نہیں کہ جس سے ہاتھ کٹنے سے بچ جائیں گے۔ چوری بھی لاکھوں، کروڑوں میں، اربوں میں کی ہے، تو وہاں پر تو ہاتھ بچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کو پتہ تھا کہ ملک پاکستان میں شریعت محمدی کا قانون نافذ کر دیا گیا تو پھر ہاتھ کسی کا بھی سلامت نہیں رہے گا، سارے لولے بھاگے پھریں گے۔ انہوں نے غداری کی۔ اس ملک کا حصول اس مقصد کے لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق ہم عمل کر سکیں، اور ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل پیرا ہو کے ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اس ملک کو حاصل کرنے کا مقصد بھی وہ لوگ جانتے تھے، حکومت بھی ان کو مل گیا، اختیار بھی مل گیا۔ انہوں نے جس وقت حضور کے نظام کے ساتھ غداری کی، آپ دیکھ لیں دنیا میں آج وہی لوگ عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں چھپی ڈھکی کہ آپ کہیں کہ جناب انہوں نے غداری کی ہے اور وہ بچ گئے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا محتاج تو نہیں ہے اپنے قانون کو نافذ کرنے کے لیے۔
اللہ تیرا محتاج تو نہیں ہے کہ تم ہوگے یا میں ہوں گا تو قانون الہی جو ہے وہ اپنا کام کرے گا، اور ہم لوگ نہیں ہوں گے تو قانون الہی کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ واضح کر دیا کہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اللہ اکبر، دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے بارے میں یہ آیات بینات ارشاد فرمائی ہے کہ کس زبردست قوت اور دولت اور کثرت مال و عیال کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ آج ہم اس دنیا کے اندر اسلام کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اور اسلام نہ لانے کی نحوست بھی دیکھ رہے ہیں۔ وہ بڑا زمانہ پہلے نا جی، میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 25-30 سال تو گزر گئے ہوں گے اس بات کو۔ اس وقت نئی وہ ویڈیو آئی تھی، اور جس میں پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر غالباً قرآنی مقامات کے نام سے وہ ویڈیو آئی تھی، کافی عرصے کی بات ہے، اس وقت VCR اور یہ چیزیں چلتی تھیں۔ انہوں نے قرآن پاک کے اندر جو مقامات بیان کیے گئے ہیں اور جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے اور جن مقامات پر ان کو عذاب دیا گیا تھا، وہ ساری اکٹھی کی گئی تھی ایک ہی جگہ پر۔ اب تو YouTube کا زمانہ ہے، اب تو وہاں پہ مل جائے گی۔ انبیاء کرام علیہ السلام جن علاقوں میں آئے، جس قوم پر اللہ نے عذاب نازل کیا، وہ ساری جو ہے نا جی جگہوں کو قرآن پاک کی آیات کے ساتھ انہوں نے ملا کے ایک جگہ اکٹھا کیا تھا۔ میں اس وقت، بلکہ میں تو کیا، جس بندے نے بھی دیکھی وہ بندہ حیران ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی طاقت اور قدرت دی ہوئی تھی کہ یہ لوگ تو پہاڑوں کو چیر کے ان کے اندر مکان بنا کے رہ رہے تھے۔ اب تو بھائی یہ اینٹ اور سیمنٹ کا مکان بنانا مشکل ہے، اور مزدور اور مستری ان کے کمر جو ہے وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اینٹیں اور سیمنٹ اٹھاتے ہوئے۔ وہ کتنی بڑی بلائیں ہوں گی جو پہاڑوں کو بھی پھاڑ کے، پہاڑوں کو بھی چیر کے، اور اس کے اندر رہنا انہوں نے اپنا سلسلہ شروع۔ ایسے وہ پیچھے سے جو ہے دریافتیں ہوئی ہیں کہ نیچے پورے شہر آباد ہیں، اور پہاڑوں کو کاٹ کے، زمینوں کو کاٹ کے انہوں نے شہروں کو آباد کیا ہوا ہے، ایسی زبردست قوت والے۔ یہ اہرام مصر آج تک اس کا کوئی ثانی نہیں بنا سکے، اتنی قوت والی چیز اہرام مصر اس جیسی دوسری عمارت نہیں بنا سکے۔ وہ کہتے جی ایسی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہے، جو قوت ہم نے ان کو دی تھی وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن وہ قوت اور طاقت اور حکومت کے باوجود کیا حشر کیا ہوا ان کا، وہ دیکھو اور اس سے سبق حاصل کرو۔ لیکن ہم پھر بھی کوئی نہیں حاصل کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ خیر، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر ہم تم پر کاغذ میں کچھ لکھا ہوا اتارتے کہ وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے، جب بھی کافر کہتے کہ یہ نہیں مگر کھلا جادو۔ یہ آیت مبارکہ نضر بن حارث، عبداللہ بن امیہ اور نوفل بن خالد کے حق میں نازل ہوئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نہ لاؤ جس کے ساتھ 4 فرشتے ہوں، وہ گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور تم اس کے رسول ہو، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور بتایا گیا یہ سارے کے سارے ہیلے بہانے، یہ سارے کے سارے کافر بندہ کبھی بھی، بے ایمان بندہ، یار آپ یہاں سے اندازہ کریں، وہ کل پرسوں لڑکے آئے یہاں پر، میں نے ان کو منع کیا یار یہ مسجد کا حصہ، اس میں جوتا نہیں لے کے آؤ۔ کہنا حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں، مسجد کا احترام حدیث میں لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی مسلمان کے بچے ہیں اور ان کو اتنا نہیں پتہ کہ مسجد کا احترام کیا چیز ہے، ہیں بچے مسلمانوں کے، اور وہ اس بات پر مجھ سے لڑائی کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں منع کیوں کیا ہے کہ مسجد میں جوتے نہیں لانے۔ الٹا مجھ سے لڑ رہے ہیں، ہاں جی، مسجد کا احترام سکھایا ہم نے، اور وہ الٹا ہم سے لڑائی کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہم نے جوتے لے کے آنے، آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ تو معمولی چیزیں ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ اگر آسمان سے جب کتاب اتاری گئی تھی نا جی، موسیٰ علیہ السلام تو پوری کتاب لے کے آئے تھے نا، تو جا کے انہوں نے قوم کو دی تھی، کیا قوم نے مان لی؟
اللہ کہتا ہے آسمان سے یہ فرشتے بھی 4 اترتے، کتاب بھی ہم لکھی ہوئی کاغذ میں دیتے، اور وہ گواہی دیتے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ ساری ٹٹول کے دیکھ لیتے، پھر بھی انہوں نے یقین نہیں کرنا تھا، کوئی اور بہانہ بنا لینا ہے نہیں، دل ہے نا جی، وہ شیطان کی آماج گاہ ہے، اس وقت بن چکا، 1000 بہانے بنا لیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے نظریں بند کر دی ہیں کہ یہ اتنے بد نصیب ہو چکے ہیں بیچارے کہ ایمان ان کے وہ دلوں میں نہیں آنے والا۔ اب ایمان سے بتائیں قبلہ، آپ مجھے کہنا کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا یہ پکھا ہلا دوں، جناب میں نہیں ہلا سکتا، میری اوقات ہی نہیں ہے، میرے جو اختیار میں ہے، جو میری قدرت میں ہے، جہاں پر میرا ہاتھ پڑتا ہے، میری طاقت پڑتی ہے، میں وہ کام کر سکتا ہوں۔ آپ مجھے کہیں یہ دیوار پرے کر دیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کہیں یہ ممبر اٹھا لیں، میں یہ بھی نہیں کر سکتا، میری قدرت میں نہیں۔ لیکن اللہ نے دکھایا دنیا کے سامنے کہ حضور نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، جو ناممکن ہے جناب۔ اب دنیا کے سارے ایٹم بم، ہیلیم بم، سارے ہائیڈروجن بم لے جا کے وہاں پہ پھوڑو، وہ ٹوٹ نہیں سکتا، وہ ہل بھی نہیں سکتا۔ لیکن حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا اور چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ادھر گیا، آدھا ادھر گیا۔ حضور نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس اثر کے مقام پہ آ گیا۔ حضور کے ہاتھ مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور نے کم کھانے کو کثیر لوگوں میں پورا فرما دیا۔ حضور نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یار یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ایمان سے بتاؤ، جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ابو جہل ایمان لے آیا، کیا ابو لہب ایمان لے آیا؟ نہیں لائے، انہوں نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا۔ آج ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ان کافروں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا۔ جن کافروں نے آنکھوں سے دیکھا بھی تھا ایمان، تو وہ بھی کوئی نہیں لے کے آئے۔ تو اللہ یہ بات واضح کر رہا ہے، ایمان ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، ایمان ہر ایک کے نصیب میں، اور پھر ایمان جس کو مل جائے، پھر عمل ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ جمعے والے دن اکثر میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے نیکی کی کچھ عہد و پیمان کر لیے جائے۔ نماز کی دعوت دی، آؤ بھائی کوشش کرو نماز پڑھو، آج کے بعد آپ عہد کرو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن نماز پڑھنا بھی ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، کہ ہر ایک ہمارے محلے کا نمازی نماز پڑھتا ہے، رہنے والا نہیں پڑھتا۔ مسلمان تو ہیں لیکن عمل کوئی نہیں۔ سب سے پہلے ایمان قسمت سے نصیب ہوتا ہے، پھر ایمان آ جائے تو عمل پھر قسمت سے نصیب ہوتا ہے۔ اور جن کو یہ دونوں چیزیں نصیب ہو جائیں، ایمان بھی نصیب ہو جائے، عمل بھی نصیب ہو جائے، اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ ٹھیک ہو جی؟ اللہ کہتا ہے کہ اگر ان کے سامنے وہ چیز بھی آ جاتی تو انہوں نے کہنا تھا یہ الہ سحر مبین، مجھے جادو ہے جی جادو۔ آج جو بھی ہمارا حکومت کا کرندہ پھنستا ہے نا جی، وہ کہتا ہے یہ ڈی فیک ٹیکنالوجی، دھوکہ دینے والی ٹیکنالوجی ہے جی، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے مجھے پھنسایا گیا ہے۔ انہوں نے ماننا کوئی نہیں، ان ھذا الا سحر مبین، بات یہی ہے، یہ ایک کھلا جادو ہے جی۔ یہ دیکھو جی، دیکھو جی کتنا زبردست ہو گیا یہ ڈی فیک ٹیکنالوجی جی، ہمیں تو یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پھنسا دیا گیا۔ حضرت صاحب آپ کے خلاف کبھی کیوں نہیں ویڈیو بنی؟ میرے خلاف کیوں نہیں ویڈیو بنی؟ ہم سیدھے لوگ ہیں جی، گھر جاتے ہیں، گھر جا کے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر جا کے کھا پی سو لیتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ تیسرا کام کوئی کام کر لیا، گھر گئے عبادت کر لی۔ اب اس دورانیے کے اندر ہمارا کوئی ایسا چھپا ہوا پہلو نہیں ہے جس پہلو کے اندر ہمارے کوئی ڈارک سیکرٹ ہو، ہم نے کوئی منہ کالا کیا ہو۔ بندہ گھر میں جاتا ہے، گھر والے سارے موجود ہیں، بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد میں سارے موجود ہیں، عبادت کر لی، کھا پی لیا، پڑھا لیا، اللہ اللہ خیر صلی۔ بھائی انہی کی ویڈیوز بھی بنتی ہیں، انہی کے خلاف جو ہے معاملات بھی چلتے ہیں جنہوں نے واقعتاً کوئی ایسا جرم کیا ہو۔ اب یہ قرآن پاک بتا رہا ہے پچھلی قوموں کے بارے میں، ان کے کرتوتوں کے بارے میں۔ آخر انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے نا، اللہ نے ان کو عذاب کا شکار بنایا ہے نا۔ یہ تو پرنٹڈ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ تو واقعہ ایسا ثبوت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان ھذا الا سحر مبین، یہ کافر ایسے لوگ ہیں کہ اگر آسمان سے بھی ان کے ہاتھوں میں بھی وہ کتابیں نازل کی جاتی نا، تو ٹٹولنے کے بعد، فرشتوں کی گواہی کے بعد بھی انہوں نے کہنا تھا ان ھذا الا سحر مبین، جادو ہے۔ ایک پروفیسر رات کو بحث کر رہا تھا، وہ کہہ رہا جی میں کسی مذہب کو نہیں مانتا۔ میں کہا مبارک ہو، تو جانوروں سے بھی آگے گیا، مذہب کو نہیں مانتا۔ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے اور آپ پہ چلتی رہے گی۔ یہ جو مذہب جو ہے، مذہب کی پریکٹس، یہ پرانے لوگوں کی باتیں تھیں، اور یہ جو جاہل لوگ تھے، ان پڑھ لوگ تھے، یہ ان کو ڈرانے کے لیے مذہب بنائے گئے۔ کمال نہیں ہو گئے؟ بس ٹھیک ہے، موجہ کرو، نہ کوئی اللہ نہ کوئی رسول،
ہاں جی سب تو چھٹی کھلی والی، کھاؤ پیو موج کرو. پھر تمہارے اندر اور جانور کے اندر فرق کیا رہ گیا؟ اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جن کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اللہ کی اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے پیدا کیا گیا. اور پھر اس کے نافرمانوں کی لسٹیں اللہ نے قرآن میں بیان کی. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے بھی مزید عرض کرتا رہوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.